بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، خبر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ان کی جماعت فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور اپوزیشن کے اتحاد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات چیت پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے تحریک انصاف کی حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ مریم نواز گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں آج کل اس خطے میں موجود ہیں۔ بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں مریم نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کے قریبی ساتھیوں سے بات چیت کے لیے رابطے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے ارد گرد موجود بہت سے لوگوں سے رابطے کیے ہیں، مگر میرے ساتھ براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اس سوال پر کہ کیا وہ موجودہ فوجی قیادت سے بات کرنے کو تیار ہیں، مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ اگر یہ جعلی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مذاکرات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ پاکستانی فوج کی موجودہ قیادت پر مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے الزام لگایا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے اسے سازش قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں پاکستان کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض بھی شامل تھے۔ مسلم لیگ کی نائب صدر نے کہا ہے کہ فوج میرا ادارہ ہے، ہم ضرور بات کریں گے، لیکن آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ اگر کوئی کریز سے نکل کر کھیلنے کی کوشش کرے گا، جو دائرہ کار آئین نے وضع کر دیا ہے اس میں رہ کر بات ہوگی، اور وہ بات اب عوام کے سامنے ہوگی، چھپ چھپا کر نہیں ہوگی۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ میں ادارے کے مخالف نہیں ہوں، مگر سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ مریم نواز شریف نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز سے بات کر سکتی ہیں، تاہم جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ حکومت کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ ڈائلاگ تو اب پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوگا اور ہو رہا ہے، اور اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ جو بھی فورسز ہیں اور جعلی حکومت وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور اتنا گھبرائے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے رد عمل دینا ہے، اور گھبراہٹ میں وہ اس قسم کی غلطیاں کر رہے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس ملک کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر عوام ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست بند گلی کی جانب نہیں جا رہی۔ میرا خیال ہے کہ بند گلی کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں جنہوں نے یہ مصنوعی چیز بنانے کی کوشش کی۔ ہم تو جہاں جا رہے ہیں، چاہے وہ گجرانوالہ ہے، کراچی ہے، کوئٹہ ہے یا گلگت بلتستان، ہر جگہ ایک ہی بیانیہ گونج رہا ہے، اور وہ ہے ووٹ کو عزت دو اور ریاست کے اوپر ریاست مت بناؤ۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ عوام نے اس کا ثبوت جگہ جگہ دیکھ لیا۔ اب یہ بند گلی نہیں ہے، اب یہی راستہ ہے، اور یہ راستہ آئین اور قانون کی بالادستی کی جانب جا رہا ہے۔ اس بات پر کہ بلاول بھٹو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ نواز شریف کی جانب سے انتخابات میں فوج کی مداخلت کے ثبوت سامنے لانے کے منتظر ہیں، مریم نواز کا کہنا تھا کہ میاں صاحب نے بات بعد میں کی ہے اور ثبوت خود عوام کے سامنے آئے ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی، جج ارشد ملک اور ڈان لیکس کی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ ایک چیف کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں کرتے تو وہ ڈان لیکس جیسی ایک جھوٹ پر مبنی چیز کھڑی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اپنا موقف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا موقف ہے، جو میاں صاحب نے واضح کر دیا ہے۔ کراچی میں اپنے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کے لیے آئی جی سندھ پر عسکری حکام کی جانب سے ڈالے جانے والے دباؤ اور اس کی تحقیقات کے بعد فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے
جاری پریس ریلیز پر رد عمل دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا ہے کہ اس پریس ریلیز سے عوام کو جواب نہیں ملے۔ مزید سوالات کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جذباتی افسران نے عوامی دباؤ کا رد عمل دیتے ہوئے یہ کیا۔ کون سا عوامی رد عمل تھا؟ وہ جیلی لوگ جنہوں نے مقدمہ درج کروایا اور پھر مدعی ہی بھاگ گیا۔ ان 3-4 لوگوں کے دباؤ کو آپ عوامی دباؤ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی رد عمل کا جواب دینا آئین کے مطابق اداروں کا کام نہیں، منتخب حکومت کا کام ہے۔ اداروں کا کام اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں نبھانا ہے، نہ کہ جذبات دکھانا۔ اداروں کا کام جذبات کے ساتھ نہیں ہے اور ان کا کام ہے اپنی آئینی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانا۔ اس میں جذبات کا کوئی عمل دخل نہیں، اور اگر واقعی کسی نے یہ جذبات میں آ کر کیا ہے تو یہ تو ادارے کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوا۔ چند جونیئر افسران کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا، یہ غلط بات ہے۔ ان ہاؤس تبدیلی یا مائنس عمران خان فارمولے کی بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مائنس عمران خان دیکھا جائے گا۔ میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گی، لیکن جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ اس حکومت کے ساتھ بات کرنا گناہ ہے۔ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے عمران خان اور حکومت کو گھر جانا ہوگا اور نئے شفاف انتخابات کروائے جائیں اور عوام کی نمائندہ حکومت آئے۔ پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مفاہمت کا راستہ کھلا رکھنے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری نظر میں عمران خان اور پی ٹی آئی کوئی بڑا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں انہیں سیاسی لوگ نہیں سمجھتی۔ میرا اور میری جماعت کا مقابلہ اس سوچ کے ساتھ ہے جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ ہر اس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں جس کا پاکستان سے خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی قسم کا اتحاد انہیں معافی دینے کے مترادف ہوگا، جو میری نظر میں جائز بات نہیں ہے۔ میری نظر میں اب ان کے احتساب کا وقت ہے، ان کے ساتھ الحاق کا وقت نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کا وقت نہیں۔ اب جب کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں تاہم باقی جماعتوں کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ اس سوال پر کہ کیا گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے قانون سازی میں مسلم لیگ حکومت کا ساتھ دے گی، مریم نواز کا کہنا تھا کہ جس طرح انہوں نے نواز شریف کے دیگر منصوبوں پر اپنی تختی چپکا دی ہے، وہ کوشش انہوں نے یہاں بھی کی ہے، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ یہ منصوبہ کس کا تھا۔ مجھے امید ہے کہ جب گلگت بلتستان کے عوام مسلم لیگ نون اور شیر پر اعتماد کریں گے تو یہ صوبہ بھی مسلم لیگ نون ہی بنائے گی، بلکہ اس کے ساتھ جو آئینی اصلاحات کی ضرورت ہے، یعنی این ایف سی ایوارڈ کے تحت اس کے شیئر دینا، وہ بھی نون لیگ دیکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ یہ پارلیمان میں نہیں لائیں گے، یہ کام بھی نون لیگ کرے گی کیونکہ یہ صرف ان کا انتخابی وعدہ ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ وہ اپنی تقریروں میں اپنی نواز شریف کی بات زیادہ کرتی ہیں مگر عوامی مسائل کی کم، اس پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں مجھے نواز شریف کے حامی دکھائی دیتے ہیں، اور اگر میں انہیں وہ نہیں سناؤں گی جو وہ سننے آتے ہیں، جو پاکستان سننا چاہتا ہے، تو میں اور کیا بات کروں۔ میں عمران خان کا نام بھی نہیں لینا چاہتی، لیکن وہ ہر اس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں جو اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آٹا، چینی، گیس، بجلی مہنگی ہونے کی بات کرتی ہیں تو اور کس کا نام لوں؟ اگر عمران خان کا نام نہ لوں، اور سب سے بڑا عوامی مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ووٹ چوری کیا گیا ہے، یہ خود ہی چیزیں مارکیٹ سے غائب کرتے ہیں اور پھر مہنگائی کر کے وہ واپس مارکیٹ میں لے آتے ہیں، یہ نوٹس لیتے ہیں اور چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشی صورتحال ان نالائقوں کے ہاتھوں بہتر نہیں ہو سکتی، یہ حال ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے ووٹ چوری کریں گے۔
ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔